سورہ تین، یہ سورہ تین کا نزول یہ مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، اور اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں اور 34 کلمے موجود ہیں، اور 105 حرف اس کتاب میں اس سورہ تین میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ تین میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ تین کی آیت ارشاد فرماتا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، یعنی انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم اور اس امان والے شہر کی قسم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں انجیر، زیتون اور طور سینا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھایا ہے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تین میں انجیر، زیتون اور طور سینا اور اس امن والے شہر کی قسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کھایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا جو قسم فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں ایسے فوائد اور منافع موجود ہیں جو ان کے خالق رب تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تین کی قسم فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تین کی قسم فرمائی، یعنی انجیر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ تو انجیر کی قسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ تو انجیر کے نام سے قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں ایسے فوائد اور منافع موجود ہوا کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کی قسم فرمایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انجیر میں یہ انتہائی عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں ہے۔ فضلہ کا مطلب اس میں ہڈی وغیرہ یا بیا وغیرہ اس پھل میں نہیں ہے، اور یہ ایسا پھل ہے کہ بہت جلدی ہضم کرنے والا ہے، زیادہ نفع والا ہے، قبض کو دور کرنے والا ہے۔ یعنی انسان کے پیٹ میں اگر قبض ہو تو انسان اگر انجیر کھائے تو قبض دور ہو جاتا ہے نا؟ اسی طریقے سے مثانے میں موجود ریت اور پتھری نکال دینے والا ہے۔ یعنی انسان کے پیٹ میں مثانے میں اگر پتھری ہو تو اگر کوئی انسان انجیر کھائے تو وہ پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جگر اور تلی میں پھنسی گندے مواد کی گانٹھ کو کھول دیتی ہے یہ انجیر۔ اس کے علاوہ انجیر کھانے سے بدن کو فربا کر دیتا ہے اور بلغم کو چھانٹ دیتا ہے۔ یعنی انسان اگر انجیر کو کھائے تو بدن فربا ہو جاتا ہے اور بلغم وغیرہ جو ہے وہ بلغم وغیرہ کو چھانٹ دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ انجیر یہ بواسیر کو قطع کرتا ہے اور گٹھیا کے درد میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ انجیر کا وجود، انجیر کی پیداوار جو ہے، یہ انجیر کی پیداوار یہ یونان، ترکی، اسپین، جنوبی فرانس میں یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے اور وہیں سے برآمد ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت مسند فردوس کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انجیر کھاؤ، اور اگر میں کہوں کہ یہ پھل ہے اور جو جنت سے نازل ہوا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جنتی پھل ہے، یہ جنت سے نازل ہوا ہے، اس لیے کہ جنت کا جو پھل ہوتا ہے نا، تو جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتا ہے اور انجیر کے پھل میں بھی گٹھلی نہیں ہے، لہذا انجیر کے پھل میں گٹھلی نہیں ہے، لہذا میں یہ کہہ سکتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پھل جو ہے یہ جنتی پھل ہے۔ چلیے، اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اسے تم کھاؤ، اس لیے کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتا ہے اور گٹھیا کے درد میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔
یعنی جس کو بواسیر کی شکایت ہو یا جس کو گٹھیا کا درد ہو، ہے نا، اگر انسان انجیر کو کھائے تو بواسیر بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ گٹھیا کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کی قسم فرمائی، زیتون کا قسم۔ زیتون کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے اس کے بہت سارے طبی فوائد موجود ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ انجیر کے کیا کیا طبی فوائد ہیں، اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ بواسیر کے علاج اور گٹھیا کے علاج میں انجیر بہت ہی کارگر اور سود مند ہے۔ اسی طریقے سے زیتون کے بارے میں بھی اس کے بہت فوائد ہیں۔ یہ زیتون یہ بہت ہی مشہور پھل ہے، اس کے بارے میں فقہاء کرام مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی مشہور پھل ہے اور یہ زیادہ تر بحیرہ روم کے ساحلی ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، مثلا یونان، فلسطین اور اسپین وغیرہ میں اس پھل کا وجود زیادہ ہوتا ہے، اور یہ پھل مزے کے اعتبار سے تھوڑا سا کسیلا ہوتا ہے۔ کسیلا کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھل یعنی زیتون جو پھل ہے، یہ زیتون پھل تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے زیتون سے تیل نکالا جاتا ہے جس کو روغن زیتون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، روغن زیتون کہا جاتا ہے۔ اس کا تیل روشنی کے کام میں بھی لایا جاتا ہے، یعنی اس تیل کو روشنی کے کام میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ ایک بہت ہی مبارک درخت ہے، سالن کی طرح سالن میں بھی اس تیل کا یوز ہوتا ہے، یعنی سالن کی جگہ بھی لوگ زیتون کے تیل کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ وصف دنیا کے کسی بھی تیل میں نہیں ہے کہ اس تیل سے کھانا بھی پکایا جاتا ہو اور اس تیل کے ذریعے سے اس تیل کو سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہو۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا تیل نہیں ہے، صرف اور صرف زیتون ہی ایک ایسا واحد تیل ہے جو کھانے پکانے میں بھی کام آتا ہے اور سالن کے لیے بھی کام آتا ہے۔ اس کا جو درخت ہے یہ خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے، یہ خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکنائی نام کا نام و نشان تک نہیں ہوتا ہے، بغیر خدمت کے پرورش بھی نہیں پاتا ہے، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے، یعنی اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ بھی دیا جائے تو پھر بھی زیتون کا پیڑ جو ہے درخت ہوتا ہے وہ عروج پر اور ترقی پاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون میں آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، یعنی درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے اور تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر کے اگتا ہے۔ یعنی قرآن مقدس سے بھی یہ ثابت ہے کہ زیتون کا یہ درخت یہ پہاڑ سے نکلتا ہے اور تیل کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور سالن کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت یہ معجم کی حدیث معجم کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت ہی اچھی ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ زیتون کا جو مسواک ہوتا ہے یہ منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے اور اس کی بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے، اور منہ میں کے اندر جو بدبو ہوتی ہے اس بدبو کو بھی ختم کرتی ہے۔ یہ میری اور مجھ سے ملاقہ فرماتے ہیں کہ یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مسواک ہوا کرتی تھی۔ اچھا، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین اور زیتون کے بارے میں سے قسم کیوں کھائی، اس کی وجہ بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں۔ اس کے بارے میں اس کی تفسیر میں کئی قول ہے۔ ایک قول یہ ہے تین اور زیتون کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تین سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی مسجد ہے جو جودی پر بنی ہوئی تھی، اور زیتون سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ تین اور زیتون سے کیا مراد ہے، ضحاک نے کہا کہ تین سے مراد مسجد حرام ہے اور زیتون سے مراد مسجد اقصی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قتادہ نے کہا کہ تین یہ دمشق کا پہاڑ ہے
اور زیتون بیت المقدس کا پہاڑ ہے۔ اور پانچویں روایت تین اور زیتون کے بارے میں یہ ہے، محمد ابن کعب نے کہا کہ تین اصحاب کہف کی مسجد ہے اور زیتون مسجد اولیاء ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ دونوں سے یہ مراد انجیر اور زیتون کا ہی درخت ہے، یہ زیادہ صحیح روایت ہے۔ اور بغیر اس کی وجہ یہ ہے کہ زیتون اور تین انجیر ان دونوں سے مراد جو ہے نا، ان دونوں کا مطلب ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ انجیر اور زیتون کا درخت ہے، یہی زیادہ صحیح قول ہے۔ اس لیے کہ انجیر اور زیتون سے مراد لینا، پہاڑ مراد لینا، جودی پہاڑ کا مراد لینا یا مسجد مراد لینا، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ معنی مجاز میں ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو مجاز پر محمول کرنا بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بغیر ضرورت کے قرآن کے الفاظ کو مجاز پر مراد نہیں لے سکتے ہیں، ہے نا، کہ قرآن کا جو لفظی معنی جو ظاہر ہو رہا ہے، اگر اس سے معنی صحیح ہو رہا ہے نا، اگر اس سے معنی فٹ ہو رہا ہے تو اسی کا ہی معنی لیا جائے گا، بغیر ضرورت کے اس کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے مجازی معنی کو مراد لینا کیا ہے؟ یہ غلط ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے شیر ہے نا، انسان کو کوئی شیر کہہ دیتا ہے نا، تو شیر کیا ہے؟ انسان کے لیے مجازی معنی ہے، حقیقت انسان کا انسان ہی ہے، لیکن مجاز میں شیر لے لیا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ضرورت جب نہ ہو تو بغیر ضرورت کے کسی انسان کو شیر کیوں کہے گا آدمی؟ اس کی بہادری کو دیکھ کر کے کوئی کسی کو شیر کہہ دے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن عام طور پر انسان کو کوئی شیر کہے تو بغیر ضرورت کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے مجازی معنی کو مراد لینا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، انجیر کے قسم کھانے کی وجہ کیا ہے اور زیتون کے قسم کھانے کی وجہ کیا ہے، اس کو سماعت کریں۔ زیتون انجیر کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس درخت کے پتوں سے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بدن کو ڈھانپا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپا تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں 22 نمبر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یخصفان علیہما من ورق الجنہ، یعنی وہ دونوں اپنے اوپر درخت کے پتھر جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، ہے نا، اور وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے۔ اسے پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقدس بندے ہوا کرتے ہیں، اس بندے کی طرف کوئی چیز نسبت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسبت کی اہمیت کو اجاگر کرتے اللہ نے اس کی قسم فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، اس کے علاوہ انجیر کی قسم کھانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا درخت بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لذیذ اور خوش ذائقہ ہوا کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کی قسم فرمائی۔ زیتون کے درخت کی قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ زیتون کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ نور کی 35 نمبر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، یعنی وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو۔ اچھا، اس کی ایک اور یہ انجیر کے نام سے قسم کھانے کی وجہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اکثر شام کے لوگ ہوتے ہیں نا، اکثر ملک شام کے لوگ ملک شام کے لوگ اس کی یعنی زیتون کے تیل سے روٹی کھاتے تھے، ہے نا، اور سالن پکاتے ہیں، ہے نا، تیل سے روٹی بھی کھاتے ہیں اور سالن بھی پکاتے ہیں،
اور پیٹ کی بیماریوں میں اس کا استعمال بھی کرتے ہیں ملک شام والے لوگ۔ یہاں ہم زیتون کو صرف درد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ زیتون کے تیل کا استعمال ملک شام والے لوگ جو ہے وہ اس کے تیل سے سالن کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اور بیماری سے علاج کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اور سالن کے لیے بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، ترمذی میں ایک حدیث پاک مذکور ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، کیونکہ وہ مبارک درخت سے ہے۔ یعنی زیتون کا درخت کیا ہے؟ بہت ہی بابرکت درخت ہے، بہت ہی مبارک درخت ہے۔ انہی ساری وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون اور انجیر کی قسم کو یا انجیر اور زیتون کا قسم فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ و طور سینین اور طور پہاڑ کی بھی، طور سینا کی بھی قسم فرمائی ہے۔ طور سینا کے بارے میں کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے طور سینا کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اکرمہ نے کہا کہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے مشرف فرمایا، اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں پر یہ پہاڑ کیا ہے؟ موجود ہے، اور اس جگہ کو بھی سینا اس کے خوش منظر ہونے یا مبارک ہونے کی وجہ سے اس کو سینا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دوسرا قول طور سینا کے بارے میں یہ ہے، مجاہد نے کہا کہ طور سے مراد یہ پہاڑ ہے، اور سینین یہ سریانی زبان ہے جس کا معنی مبارک ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا یہ ہے، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں طور سینا کے بارے میں کہ طور سینا سے مراد خوش منظر یا مبارک پہاڑ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے طور سینا کے بارے میں، بعض نے کہا ہر اس پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں جہاں کثرت سے پھل اور درخت ہوا کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہ پہاڑ ملک شام میں ہے اور زمین مقدسہ میں سے ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو برکت والی جگہ قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ہے، اللہ فرماتا ہے المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس جگہ اور مقام کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو جاتی ہے، وہ جگہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عظمت والی جگہ ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امن والے شہر کی بھی قسم فرمایا ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی جانور یا انسان جب کوئی مکہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ امن والا ہو جاتا ہے نا، تو امن والا ہو جاتا ہے، یعنی وہاں پر اس کو کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے اس جگہ کو امن والا کہا جاتا ہے۔ اور ایسی جگہ جہاں پر مکہ مکرمہ میں ہے، اگر انسان وہاں چلا جائے یا جانور وہاں چلا جائے تو پھر وہاں کسی کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، بلکہ حرام ہوتا ہے، اور دیت بھی دینے کا حکم ہے ایسی جگہوں پر کہ اگر کسی کو آپ تکلیف پہنچا دیتے ہیں تو پھر وہاں دیت دینے کا حکم ہے۔ امام ابو عبداللہ بن احمد نصفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمانے سے بس ان بابرکت مقامات کی عظمت و شرافت ظاہر ہوتی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء علیہم الرحمہ کی ان مقامات پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی برکت واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جس جگہ
انجیر اور زیتون اگتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش کی جگہ ہے، اور طور وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی، اور مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی شہر مکہ مکرمہ سے ہی آپ نے اپنی نبوت و رسالت کے اعلان فرمایا، اور اسی شہر میں خانہ کعبہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امن والے شہر کی قسم کھائی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یقیناً ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا ہے نا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نیچے سی حالت کی طرف پھیر دیا ہے نا۔ یہاں دیکھیے اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یقیناً ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔ یہاں انسان کے بارے میں متعدد قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے مراد کافر ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے مراد قلدہ بن اسید ہے۔ ان اقوال کی بنا پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان مراد ہے یا کافر مراد ہے یا ولید بن مغیرہ مراد ہے یا قلدہ بن اسید مراد ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ بعث بعد الموت کا انکار کیا کرتے تھے کہ ہاں مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ نہیں اٹھنا ہے، اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے کچھ حضرات نے، کچھ مفسرین کرام نے فرمایا کہ انسان سے مراد کافر ہے، کچھ نے کہا ولید بن مغیرہ مراد ہے، کچھ نے کہا انسان سے مراد قلدہ بن اسید ہے۔ لیکن ایک قول یہ ہے، چوتھا قول، کہ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی احسن تقویم، یعنی اچھی صورت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ بہترین ساخت سے مراد کیا ہے؟ بہترین ساخت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت سی اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء کو مناسبت میں رکھا، اسے جانور کی طرح جھکا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سیدھی قامت والا بنایا، اور اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور انسان کے اندر اسے عقل، فہم، قوت، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن تقویم جو کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم یعنی اچھی صورت میں پیدا کیا، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اچھی ساخت میں بنایا، ٹھیک ہے نا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا کیا ہے؟ مظہر ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ صفات کا مظہر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، علماء کرام نے بیان فرمایا ہے اس حدیث پاک کے بارے میں کہ صفات کا مظہر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنی بھی ساری چیزوں کو بنانے پر قادر ہے، تو یہ بنانا جو ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہوا۔ اسی وجہ سے یہ صفت کا مظہر جو ہماری شکل میں یعنی اچھی قامت والے شکل میں اچھے بناوٹ والی شکل میں جو ہم موجود ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہی کا مظہر ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صورت سے پاک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا کیا، یہاں صورت بمعنی صفت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا مظہر ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفت پر پیدا کیا، یعنی اللہ کی جو صفت ہے
ہے نا، وہ صفت یعنی وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کی جو صورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کا پیدا کرنے کی جو صفت اللہ کے اندر ہے، اور وہ صفت کا جو مظہر ہے انسان کو، وہ مظہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس سے ان آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں اگر غور و فکر کرے تو انسان جتنا بھی اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے گا اتنا ہی اس کی ایمان میں پختگی، اس کی ایمان میں تازگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مضبوطی اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ انسان غور کرے اپنے بارے میں تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں اچھی ساخت میں بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مخلوقوں کو جو ہماری ساخت میں ہم کو بنایا ہے ان کو وہ ساخت میں نہیں بنایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر انسان اس میں غور کرے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ اور ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر اسے ہر نیچی سی حالت کی طرف پھیر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نچلے سے نچلی حالت میں پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں درج ذیل قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے نچلے طبقے یعنی دوزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ڈال دیا ہے۔ کیوں ڈالا ہے؟ ان کے کفر کی بنیاد پر۔ کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی بنیاد پر سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا ہے، اور مومن کو اس کے ایمان کی بنیاد پر جنت میں داخل فرمایا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اختیار سے سب سے نچلے افعال اور اعمال کی طرف لوٹا دیا۔ جو سب سے نچلے افعال کیا ہے؟ شرک ہے اور کفر ہے نا۔ اور مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اختیار سے یعنی مومن کے اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند اور بالا اعمال کی طرف لوٹا دیا۔ جو بلند و بالا اعمال کیا ہے؟ جو بلند و بالا اعمال توحید اور رسالت اور اعمال صالحہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا ہے نا۔ جب انسان شروع میں تھا تو وہ انسان مضبوط تھا، اس کے اندر طاقت تھی، اس کے پیر ہاتھ سب میں مضبوط تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بڑھاپے کی طرف پھیر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بڑھاپے کی طرف پھیر دیا، یہاں تک کہ وہ انسان جس کے ہاتھ میں جس کے پیر میں طاقت تھی اب اسے طاقت نہ رہی۔ وہ انسان جو بولنے پر اچھے طریقے سے قادر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے حال میں کر دیا کہ اب وہ انسان بولنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ہم نے اس کو سب سے نچلی حالت میں کیا کر دیا؟ پھیر دیا۔ ان سے پھیر دیا کہ انسان کے جسم کی بناوٹ، چہرے کی بناوٹ کتنی زبردست تھی، لیکن جیسے ہی انسان کی عمر گزری تو انسان کے جسم پر جو چمڑے تھے وہ چمڑے کیا ہو گئے؟ جھڑنے لگے، چمڑے سکڑنے لگے، بڑھاپے کے آثار رونما ہونے لگے، چہرے پر جھریاں پڑنے لگی، اور اپنی ضروریات کی انجام یعنی یہاں تک کہ وہ انسان بول و براز یعنی پیشاب و پخانہ خود نہیں کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو سب سے نچلے حالت کی طرف کیا کر دیا؟ پھیر دیا۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہونے کے لیے بڑھاپے کو منتخب کرنا، کہ جب ہم بوڑھا ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، یہ بہت ہی بیوقوفی کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ انسان جوان رہتا ہے تو اس کے بدن کا ہر حصہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح و سلامت رہتا ہے، اس کے اندر مضبوطی بھی رہتی ہے، لیکن وہی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ طاقت، وہ تندرستی، وہ چیزیں نہیں رہتی ہے۔ اس لیے انسان یہ سوچے کہ بڑھاپا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو یہ انسان کی بہت ہی بیوقوفی اور بھول ہے۔ ٹھیک ہے۔
دوسری وجہ یہ ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت اور قوت دیتا ہے اور اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے، پیدا کرنے کے بعد اللہ طاقت دے، طاقت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کی ساخت کو اچھی طریقے سے بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ انسان مر جائے تو مرنے کے بعد بھی اللہ اٹھاتے ہے نا، اللہ اٹھائے گا، اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا، عقائد کی بات معلوم ہوئی، عقیدے کی ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اٹھانے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ چلیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کی 68 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جیسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں تو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہے نا۔ آگے اللہ فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، یعنی مگر وہ، یعنی کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے سب سے نچلے طبقے میں پھیر دیا، مگر اللہ کس کو نہیں پھیرا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہے نا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کہ بے شک مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے وہی اجر ہے، انہیں بے حد اجر اور ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی انسان جب ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے، اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کے باعث انسان وہ جوانی کی طرح کثیر عبادت نہ کر سکے اور ان کے عمل کم ہو جائے، لیکن اللہ کے کرم سے انہیں وہی اجر ملے گا، ہے نا، جو جوانی اور قوت کے زمانے میں عمل کرنے سے اسے ملتا تھا، ہے نا، اور ان کے اتنے ہی عمل لکھے جائیں کہ اس کے نام اعمال میں جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے۔ اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے، سب سے نچلے درکات ان کا ٹھکانہ نہ ہوگا، یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ نہ ہوگا بلکہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ کس کا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے، مسند امام احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے ان اعمال کا ثواب لکھا جائے گا جو وہ تندرست اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اس حدیث پاک سے کیا پتا چلا کہ جوانی میں اگر انسان عبادت کرے اور بڑھاپے میں اتنی عبادت نہیں کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا رحیم ہے، کریم ہے کہ اس کے جوانی میں جتنا عبادت کرنے پر ثواب دیتا تھا اللہ بڑھاپے میں بھی اتنا ہی اجر و ثواب دے گا، اگرچہ بڑھاپے کے عالم میں وہ اتنا عبادت نہ کر سکے۔ چلیے، اچھا، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ دو بات معلوم، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان اعمال پر مقدم ہوا کرتا ہے، یعنی پہلے کیا ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، تب جا کر کے اعمال ہوتا ہے، یعنی انسان مومن اسی وقت ہوگا جب مسلمان اسی وقت ہوگا جب اس کا اعمال کیا ہو؟ درست ہو۔ ایمان کے بغیر انسان کتنی بھی نیکی کرتے رہ جائے وہ نیکی کیا ہے؟ بیکار، اور سب بیکار اور دھری کی دھری رہ جانے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لمبی عمر ملنا اور اعمال کا نیک ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے نا، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے، میرا آقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون انسان ہے؟ میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے، وہ شخص ہے
جس کی عمر لمبی ہو اور عمل کیا ہو؟ نیک ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور سب سے برا انسان کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے برا انسان وہ ہے جس کی عمر کیا ہو؟ لمبی ہو اور عمل کیا ہو؟ برا ہو۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فما یکذبک بعد بالدین، یعنی تو اب تجھے کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، یعنی حق کے بعد اور انصاف کے بعد آخر تمہیں کون سی چیز ہے جو جھٹلا رہی ہے نا؟ یعنی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد جب انسان کے اوپر حق ظاہر ہو گیا، انصاف ظاہر ہو گیا، تو پھر آخر کون ایسی چیز ہے، کیا وجہ ہے کہ انسان کو وہ تمام چیزیں حق کے بعد یہ اسے جھٹلا رہی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے نا؟ یعنی انسان اپنی جوانی، اپنی صورت، اپنی تخلیق کی ابتدا میں اور اپنے بڑھاپے میں غور کرے تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جب اپنی حقیقت پر غور کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے جو اسرار رموز کو جو چھپا رکھا ہے، یہ تمام اسرار رموز دھیرے دھیرے انسان کے غور و فکر کرنے کے بعد اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ تین والتین والزیتون پڑھتے ہوئے الیس اللہ بحکم الحاکمین پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں انا علی ذالک من الشاہدین، کہ بے شک ہم اس پر گواہ میں سے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آخر میں الیس اللہ بحکم الحاکمین، تو کیا اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر حکم فرمانے والا، سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا حاکم ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی بھی انصاف نہ کرے تو بھلا دنیا یا آخرت کا کون ایسا انسان ہوگا یا کون ایسی چیز ہوگی یا کون ہوگا کہ جو انصاف قائم کر سکے، ہے نا؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، کہ جب تمہارے اندر حق ثابت ہو گئی، تم یہ جان گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں بنایا ہے، تم جان گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں طاقت دیتا ہے، طاقت دینے کے بعد انسان کے جسم کی ساخت کو اچھی طریقے سے بناتا ہے، اس کے چہرے کے چمڑے کو اچھی طریقے سے ڈھانچے میں رکھتا ہے، لیکن وہی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ پہلے طاقت دیتا ہے، پھر اسے طاقت چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساخت کو، جلد کو اچھے طریقے سے بناتا ہے، پھر اسی جلد کو چھین لیتا ہے اور اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتے ہیں۔ جب یہ تمام ساری باتیں ہیں، ان تمام ساری باتوں پر غور کرنے کے بعد جب ایک انسان پر حق ثابت ہو جاتی ہے تو ثابت ہو جانے کے بعد آخر انسان کو کون ایسی چیز ہے جو جھٹلا رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیا اللہ کے علاوہ، اللہ سے بڑھ کر کے کوئی حکم انصاف کرنے والا ہے؟ نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ آج کی یہ تفسیر مکمل ہوئی، سورہ 3 پورا مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے